السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کچھ اس انداز میں اور اس خوبصورت آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک ان کی پہچان بن جایا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کے درمیان ایک ایسے ہی مہمان کو لے کر آئے ہیں کہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت ان کی پہچان ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر آپ کی آواز سنی جاتی رہی ہے۔ دنیا بھر کے اندر آپ کے مداح، آپ کے فین موجود ہیں جو آپ کی آواز میں تلاوت کلام سنتے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب آپ تلاوت کلام کا شرف حاصل کرتے ہیں تو یقیناً لوگ آپ کی جانب خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں۔ کوئٹہ سے آپ کا تعلق ہے اور آپ عالمی سطح کے مقابلہ حسن کرت میں بطور منصف شرکت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر آپ بطور منصف موجود ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی آواز میں تلاوت کلام سنتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں محترم قاری ابراہیم قاسی صاحب۔ سر، آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ۔ قاری صاحب، آپ سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو اور اس بات کو جاننا چاہتے ہوں گے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ تلاوت کلام کا جو شوق ہے، جو یہ رغبت ہے، یہ کب اور کس طرح آپ کے دل میں پیدا ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے سے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ کس طرح میں اس لائن کی طرف آیا ہوں، الحمدللہ اس طرح ہے کہ ہمارے گھرانے میں شروع ہی سے قرآن کا ماحول تھا۔ میرے بڑے بھائی قاری سید محمد عبدالباسط صاحب، وہ شیخ عبدالباسط کو بہت زیادہ سنا کرتے تھے، خود بھی قاری ہیں اور شیخ عبدالباسط کے عشاق میں سے ہیں۔ جس وقت میری عمر بہت تھوڑی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ جس وقت وہ تلاوت سنتے تھے تو میں کھیلتے ہوئے وہ کھیل کود کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ ان کے پاس جاتا تھا اور بیٹھ کے تلاوت سنتا تھا۔ تو الحمدللہ شروع ہی سے گھر میں یہ ماحول تھا۔ آج یہاں تک جو ہے نا ماحول ہے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے کہ گھر میں اگر کوئی قاری بھی نہیں ہے تب بھی وہ قاری ہے، تب بھی قاری ہے، ماشاءاللہ۔ یوں کہہ لینا چاہیے کہ گھر ہی کے اندر ایک ایسا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اس جانب آئے، ورنہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آواز اچھی ہو، آواز اس قدر خوبصورت ہو تو لوگ بہت ساری دیگر راہوں کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن آپ خالصتاً اس جانب آئے۔ قاری صاحب، اس میں یقیناً اس میں صرف آواز کی خوبصورتی کا کمال نہیں ہوتا، یقیناً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تربیت حاصل کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کی، تو آپ نے کسی سے اس حوالے سے تربیت حاصل کی یا گھر ہی سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج ماشاءاللہ آپ دنیا کے اندر جانے اور پہچانے جاتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے۔ آواز، اچھی آواز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یقیناً، اور قرآن کی جو تعلیم ہے وہ تو ضروری ہے، اور اس میں ایک اور سب سے اہم چیز تجوید ہے۔ جس بندے کی آواز اچھی ہو لیکن تجوید ٹھیک نہ ہو تب بھی یہ قرآن جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تجوید سیکھیں، اس کے بعد اگر حسن صوت اور آواز کا جو حسن ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا تو نور علی نور ہوگا، ورنہ قرآن کا اصل حسن جو ہے وہ تجوید ہے۔ تجوید کے بنا اس کو چار چاند نہیں لگ سکتے، یہ کہہ لینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تجوید ہو، اپنے آواز کو تجوید کے اوپر غالب نہیں کرنا چاہیے بلکہ تجوید کو آواز کے اوپر غالب کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ آپ کے کوئی استاد اس حوالے سے کہ جنہوں نے اسی حوالے سے آپ کو تعلیم دی ہو یا سکھایا ہو؟ جی الحمدللہ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے گھرانے سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلا ہے، تو بڑے بھائی ہی میرے استاد ہیں قاری سید محمد عبدالباسط صاحب، اور اس کے علاوہ میں نے ایک دو اور اساتذہ سے بھی پڑھا ہے، اور کچھ وقت تو میں نے شیخ الشحات محمد انور رحمہ اللہ جو مصر کے بہت بڑے استاد ہیں ان سے بھی پڑھا ہے، اور گزشتہ سال میں مصر گیا تھا جامعۃ الازہر
تو وہاں پہ میں نے قرات کا امتحان دیا، جس کے بعد الازہر میں جو ہے شیخ محمود الطبلاوی، تو ان کی طرف سے بھی مجھے اعزازی سند جاری کیا گیا۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا کہ تلاوت کلام ہم بہت سارے مختلف انداز میں سنتے ہیں، بہت سارے قاری حضرات ہیں جو کسی دوسرے انداز میں تلاوت کرتے ہیں، کسی کا انداز کچھ مختلف ہوتا ہے، اور ہر انداز ہی ایسا ہے کہ جو دل کو بھا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی اقسام ہوتی ہیں، تھوڑی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا۔ یہ بہت اچھا کویشچن ہے، اور میرا آج کل فوکس بھی اسی کی طرف ہے کہ اس کو فن مقامات کہتے ہیں۔ درست۔ یہ جو آوازوں کا جو فن ہے، اس کو فن مقامات کہتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے ہر چیز کو پڑھنے کے لیے ایک ضابطہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام ہے تو یہ لازمی طور پہ اس کے ہر چیز پہ توجہ دینی ہوگی۔ تو فن مقامات الحمدللہ یہ پاکستان میں جب اس کا رجحان شروع ہوا ہے تو اب نوجوان جو قراء ہیں اب اس کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا مختصر سا تعارف میں کراؤں کہ فن مقامات ہے کیا۔ یہ آوازوں کا بیسیکلی فن ہے۔ جس طرح اگر آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک اگر کوئی شخص ترجمے سے بھی نہ جانتا ہو، صرف وہ ان کے آیات کو سن رہا ہو، تو یہ فن مقامات کو اگر ہم اس کے اوپر لاگو کریں گے، یعنی قاری کو تو چاہیے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، یعنی جو قاری تلاوت کرے اس کو ترجمے اور تفسیر کا پتہ ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو وہ اس مقامات کو جو ہے نا اس کے اوپر لاگو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جہنم کی آیات ہیں، وعید کی آیاتیں ہیں، اس کو کس انداز سے پڑھیں گے؟ تو اس میں حزن ظاہر ہو، اس میں خوف خدا ظاہر ہو، اور اگر جنت اور بشارت کی آیتیں ہیں، انعامات کی آیتیں ہوں، تو اس میں آپ خوشی کا اظہار کریں، خوشی معلوم ہو اس میں۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس ترجمے کو نہ بھی جانتا ہو تب بھی اس کے دل کے اوپر قرآن اثر کرے۔ یقیناً۔ مثال کے طور پر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها۔ تو یہاں یہ جو آیات ہیں اس کو ہم پڑھیں گے مقام سبا میں، اور آگے جو آیات آ رہی ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو اس کو ہم رست میں پڑھیں گے یا نہاون میں پڑھیں گے، جس میں خوشی کا لہجہ ہو اور وہ ظاہر ہو۔ اچھا، یہ مقام سبا کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ مطلب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ نہیں، میں اس کے جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس سے جو ہے نا حزن ظاہر ہے، یعنی اس لہجے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اب یہ مقام سبا میں ہو گیا۔ اب اگلے اس کے بعد جو آیات ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر اس کے مختلف سٹیپس آتے ہیں، جس کو قرار بھی کہتے ہیں، پھر جواب بھی کہتے ہیں، اور پھر جواب الجواب بھی کہتے ہیں، اور پھر اس میں سے بہت سارے اور لہجے بنتے ہوتے ہیں۔ مطلب 2 مقام کو ہم نے اکٹھا بنا دیا اور تیسرا مقام بن گیا۔ تو مطلب یہ ایک بہت وسیع میدان ہے کہ جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت درکار ہوگا۔ بالکل۔ قاری صاحب، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں جائیے گا مت۔